کہتے ہیں سفر تمام کیا باقی ہے. غالب کو آپ کو بڑا شوق ہے, غالب کو بتائیں. ایک سوال ہے, سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے, یعنی سفر تمام ہوا اور مدح باقی ہے. سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے, تو ابھی بحر تو باقی ہے, سفینہ کھڑا ہو گیا, یہ مشکل پڑی ہوئی ہے. میں نے ایک بات پوچھوں جلدی سے. ہاں جی. یہ حکمہ کے بارے میں, اچھا, پہلے شادی کے سلسلے میں پوچھ رہے ہیں یا دوسری شادی کے پوری کھول دیں بات. یہ حال ہے کہ عورتیں خود اتنی سیلف سفیشینٹ ہیں, ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں, اچھی نوکری بھی کرتی ہیں, بزنس بھی کرتی ہیں, اور مالی لحاظ سے حمدوں سے بھی کئی اوپر ہیں. تو یہ آدمی کے لیے لازم ضروری ہے, مطلب کہ وہ وہی حق میں ہے, عورت اس کو معاف بھی کر سکتی ہے. نہیں, آپ یوں کروا کریں کہ اپنا حق مقرر کروا لیں, اپنا حق میں مقرر کروا لیجئے. مرد کو قوام ہونے کی قیمت ادا کرنی ہوگی. اگر مرد عورت اور بچوں کی تربیت کا ذمہ دار ہے اور گھر میں اولو الامر وہ ہے, تو اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی اس کو. یہ تو نہیں کہ گھر بیٹھا مفت میں اولو الامر ہی بنا رہے اور بیوی کما کے اس کو کھلا رہی ہو. تبھی قوامون کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق وَبِمَا أَنفَقُوا, یہ جو قوام کا تعلق ہے یہ انفاق سے بھی ہے. چونکہ وہ انفاق کرتے ہیں اس لیے ان کا حق ہے کہ وہی گھر کے نگران مقرر ہوں. اس سلسلے میں بعض دفعہ مغربی عورتیں بھی سوال کرتی ہیں نا کہ مرد کو کیوں اجازت ہے. ان سے میں کہا کرتا ہوں کہ تم انسانی تجربے میں کسی نظام میں ایک اولو الامر کے بغیر تصور بھی نہیں کر سکتے. کالج کا بھی نگران ہوتا ہے, اسکول کا بھی نگران ہوتا ہے, کوئی ٹیم تم بناتے ہو اس کا کیپٹن بنا دیتے ہو, اس پہ اتنی بحثیں چلتی ہیں. تو یہ تو ناممکن ہے کہ ایک کو ایک ایسے دائرے میں نگران نہ بنایا جائے جس میں آپس کے تعلقات, آپس کے حقوق, آپس کی ذمہ داریاں, روزمرہ کے آنے والے واقعات ہیں, ان کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں. اور بھی بہت سے وسیع دائرے ہیں جن میں فیصلے کرنے پڑتے ہیں. تو عورت کو اللہ تعالیٰ بناتا ہے یا مرد کو بناتا ہے, یہی تھا صرف. اب اول تو یہ فیصلہ روزمرہ جب یہ کرتے ہیں ایک ٹیم میں, تو 11 کھلاڑیوں کی آواز کیوں نہیں اٹھتی؟ اگر اٹھتی ہے تو پھر اس کو دبا دیا جاتا ہے, زیادہ شور میں اس کو باہر بھی نکال دیا جاتا ہے. دیکھنے والا اپنی طرف سے تمام امور کو پیش نظر رکھ کر یہ فیصلہ کرتا ہے اکیلا یا اگر وہ ٹیم ہے کہ قومی نقطہ نگاہ سے, کھیل کے نقطہ نگاہ سے, آپس کے مزاج کو دیکھتے ہوئے بہترین ٹیم ورک کے ساتھ اس شخص کے تابع کام کر سکتی ہے. تو خدا تعالیٰ نے انسانی فطرت, اس کے قوا کو پیش نظر رکھا ہے. قوامون کا تعلق قوا سے ہے, کیونکہ ہر جگہ مرد کو ایک عمومی جنسی فضیلت یہ حاصل ہے کہ وہ زیادہ طاقتور اور مضبوط ہے, اور ویٹ اور رف کاموں کے لیے وہ زیادہ موزوں ہے بنسبت عورت کے. حفاظت کے نقطہ نگاہ سے وہ زیادہ اہل ہے اس بات کا کہ حفاظت کر سکے, عورت اپنی حفاظت اکیلی نہیں کر سکتی. استثناء کے طور پر میں آ رہا ہوں ابھی, یہ قوام والی بات تو آپ نہیں بدل سکتے. جب قوام ہیں تو دوسری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے قوام پر ڈالی ہے, جس نے باہر نکلنا ہے, جو آزادی کے ساتھ ادھر ادھر پھرتا ہے, اس کے اوپر ہے کہ وہ کمائی وہ کرے اور وہ کھلائے. اور وہ نہیں کھلاتا, یہ کہتا ہے کہ میری بیوی بھی کماتی ہے, تو یہ ادھر قابل قبول نہیں ہوگا. اور اگر وہ یہ فرض ادا نہیں کرتا, اسی حد تک وہ قوام بھی نہیں رہتا. پھر سمجھ گئے ہیں؟
फिर बीवी के हाथ में बागडोर आ जाएगी बिल्कुल। और ये कीमत अदा करनी पड़ेगी उसको। और होता यही है, निकटू लोग जो घर बैठ के बीवियों की कमाई खाते हैं, उनकी बीवियां ये घर चलाती हैं, उनके ऊपर वो फिर रोक नहीं डाल सकते। अगर डालते हैं तो जुल्म करते हैं। ठीक है ना। जज़ाकल्लाह। अब इसकी रोशनी में जी अपने अपने ताल्लुकात असर नौ उस्तवार करने हैं। मगर मैंने किसी को तफसील नहीं बताई, देख लिया ना आपने। वैसे भी ये बातें कह रहा हूँ कि इनके बहुत से चाहने वाले सब दुनिया में मौजूद हैं। नईम शाह साहब के बड़े मशहूर और हर दिलअजीज शख्स हैं, और पाकिस्तान में भी, अमेरिका में भी, जर्मनी, हर जगह वो कान लगा के सुन रहे होंगे, इससे तो देख रहे होंगे इनको। तो ये पैगामात सबके लिए नहीं, उनके खास ताल्लुक वालों के लिए हैं। ठीक है शाह जी, ठीक है ना। अच्छा, जब इजाजत वक्त हो गया ना। अच्छा, खुदा हाफिज़ साहब।